قرآن کریم قرآن رشید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، کہا لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. سبحان اللہ. لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. اور دوسرے مقام پر رب فرماتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے لوگوں کا خوف نہ رکھو اپنے دل میں، لوگوں کا خوف نہ رکھو، میرا خوف رکھو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے سچے مومن. جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آیت کریمہ قرآن کی سنتے جس میں خوف خدا کا ذکر ہوتا تو فاروق اعظم اتنا روتے خوف خدا کی وجہ سے، اتنا روتے کہ آپ رو رو کے بے ہوش ہو جاتے، اتنا روتے خوف خدا کی وجہ سے. اور جب آپ کو ہوش آتا پھر روتے خوف خدا کی وجہ سے. اللہ اکبر. تو ایک دن فاروق اعظم بیٹھے تھے تو آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک تنکا اٹھایا، تنکا، اور تنکے کو اٹھا کے فرمانے لگے کاش عمر یہ تنکا ہی ہوتا. خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ میں انسان ہوں اور اللہ رب العزت کے سامنے میں کیسے حاضر ہو سکوں گا، اللہ کے سوالوں کا جواب کیسے دے سکوں گا. تنکا اٹھا کے کہتے ہیں کاش میں عمر نہ ہوتا، میں ایک تنکا ہی ہوتا. اور فرماتے کاش عمر کو عمر کی ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، اور کاش عمر کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ ہوتا. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس قدر خوف خدا رکھتے تھے، اس قدر. حالانکہ دیکھیں آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں اور خلفائے راشدین میں آپ شامل ہیں، اور سارے صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ صحابہ کے بارے میں خوشخبری، اللہ کہتا ہے میں صحابہ سے راضی ہوں، صحابہ مجھ سے راضی ہیں. فاروق اعظم عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اللہ اکبر، ان میں شامل ہیں، اور مراد مصطفیٰ ہیں جن کو میرے نبی نے رب سے مانگا کہ مالک عمر کو اسلام عطا فرما. سبحان اللہ. تو قد کاٹ بھی دیکھیں، قد کاٹ دیکھیں کہ اتنا عظیم مرتبے والا بندہ، اور خوف خدا کا عالم کیا ہے. فرماتے ہیں فاروق اعظم اس قدر روتے تھے نا خوف خدا کی وجہ سے، آپ کی جناب والا یہ آنکھوں کے نیچے ادھر بھی اور ادھر بھی سیاہ نشان پڑ گئے تھے، آنسو اس قدر بہاتے خوف خدا کی وجہ سے. تو صاحبو خوف خدا میں روئیں، اللہ رب العزت کا اپنے دل میں خوف پیدا کریں. اور حضرت فاروق اعظم کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے بھی بڑا خوبصورت فرمایا تھا نا کہ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. تو میں کوشش کروں اپنے دل میں خوف خدا پیدا کروں، آپ کوشش کریں. اور ایک روایت میں بیراقا علیہ السلام نے اس قدر خوف خدا میں جو آنسو بہتے ہیں نا، میرے نبی نے اس قدر اس کی فضیلت بیان کی، آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے. محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب ایک شخص لایا جائے گا، جب قیامت کے دن ایک شخص میزان پہ لایا جائے گا، جب اس کے اعمال کا وزن ہوگا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو حکم ہوگا بھی اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ. چنانچہ فرشتے اس گناہگار کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو ایک بال اس کی بندے کی آنکھیں نا، آنکھیں یہ جو پلکیں ہیں، تو اس بندے کی جو پلکیں ہیں نا ان میں سے ایک بال، سنیں اس بات کو، اس حدیث کو دل کے کانوں سے سنیں، جو خوف خدا میں روتا ہے اللہ پھر اس کو کیسے نوازتا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تو ایک بال اس کی پلکوں میں سے ایک بال اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا مالک تیرے محبوب نے فرمایا تھا کہ جو بندہ خوف خدا میں روتا ہے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے. محبوب نے فرمایا تھا مالک جو بندہ خوف خدا میں روتا ہے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے. تو یہ بندہ جس کو فرشتے
جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ مالک یہ تیرے خوف میں رویا تھا, سبحان اللہ, اور اس کا ایک آنسو نکلا تھا جس کی وجہ سے میں بھیگ گیا تھا. مالک تو کرم کر دے, تیرے خوف میں یہ بندہ ایک مرتبہ رویا تھا. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آئے گا. اللہ فرمائے گا فرشتوں اب اس کو جہنم نہیں لے جانا, اب اس کو جنت میں بھیج دو, اب اس کو جنت کی طرف لے جاؤ. اللہ اکبر. تو اس وقت میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل امین آواز بلند آواز میں ندا دیں گے کہ لوگوں سن لو, فلاں بن فلاں ایک آنسو کے بدلے میں